مکان و زمان، اسپیس ٹائم کا قرآنی نظریہ۔ آسمان کی وسعتوں میں کروڑوں اربوں ستارے چہار دانگ عالم میں صدیوں سے مسلسل زو پاشی کر رہے ہیں۔ ان کے مشاہدے کے دوران ہم دراصل ان کے ماضی کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہم فقط روشنی دیکھتے ہیں، اور وہ روشنی جو آج سے لاکھوں سال قبل وہاں سے چلی تھی آج ہم تک پہنچتی ہے تو ہم ان ستاروں کو دیکھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج اگر کسی ستارے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا ستارہ اپنی موت سے قبل سرخ زخام ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے تو ہمیں لاکھوں سالوں بعد اس وقت اس حقیقت کی خبر ہوگی جب اس سے خارج ہونے والی روشنی اتنی طویل مسافت طے کر کے ہم تک پہنچے گی، گویا آج کی حقیقت لاکھوں سال بعد دکھائی دے گی۔ اسی طرح سورج جو ہم سے 8 نوری منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، اگر اچانک بجھ جائے تو کرۂ ارض پر 8 منٹ تک زندگی جوں کی توں رواں دواں رہے گی، اور زمین کے باسیوں کو خبر تک نہ ہوگی کہ سورج پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ سورج کے بجھنے کے مزید 8 منٹ تک زمین سورج سے نکلنے والی آخری کرنوں سے روشن رہے گی، تاآں کہ سورج کی آخری کرن آ کر یہ پیغام دے کہ میں روشنی کی آخری سفیر ہوں اور اب میرے پیچھے اجالوں کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ مغربی سائنس کی تاریخ کی صدیوں پر محیط جدوجہد میں ارسطو سے لے کر نیوٹن تک ہمیں مطلق زمان و مکان کا نظریہ چھایا دکھائی دیتا ہے۔ ان دونوں کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی سے دو واقعات کے درمیانی وقفے کی پیمائش بغیر کسی خطا کے ممکن ہے، اور یہ وقفہ کسی بھی ماپنے والے کے لیے برابر ہوگا بشرطے کہ آلات پیمائش معیاری ہوں۔ یہ وہ تصور ہے جسے قدیم یونانی فلاسفہ کے دور سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک عقل انسانی کے بنیادی پتھر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت کے صدیوں بعد آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کے جدید نظریات کا آغاز ہوا، اور مسلسل ارتقاء سے گزرتے ہوئے 20ویں صدی کے آخری سالوں تک یہ نظریات اسٹیفن ہاکنگ تک آ پہنچے۔ اگرچہ مکان و زمان کے نئے نظریات کو متعارف ہوئے برس ہا برس گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی بنی نوع انسانی کے ذہن سے فرسودہ نظریہ جمود کائنات مکمل طور پر محو نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی شرح آفاق تصنیف A Brief History of Time میں لکھتا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مکان زمان سے مکمل طور پر الگ اور آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے مل کر ایک اور شے بناتا ہے جسے مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ چنانچہ مکان و زمان کی حیثیت کے پیش نظر کہیں وقت مسلسل پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کہیں وہ سکڑ کر محض چند ثانیوں میں سمٹ آتا ہے، گویا اس کی مطلق حیثیت جدید نظریات کی رو میں دور کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ نظریہ اضافیت کے مطابق مطلق وقت کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہر فرد اور ہر شے کے لیے وقت کا ایک الگ پیمانہ ہوتا ہے، جس کا انحصار اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ وہ کس مکان میں کس طریقے سے محو حرکت ہے۔ یہاں آ کر زمان و مکان کی انفرادی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ باہم مل کر مکان و زمان کو تشکیل دیتے ہیں۔ مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کا نظریہ یقینی طور پر یہ طے کرتا ہے کہ زمان بھی مکان کی طرح حادث ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ نہ تھے، پھر انہیں پیدا کیا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ دونوں موت سے ہمکنار ہوں گے۔ تقریباً 15 ارب سال عمر کی نوخیز کائنات، جس کی 65 ارب سال عمر ابھی باقی ہے، خالق کائنات کے لیے اس کی تمام عمر یعنی 80 ارب سال پلک جھپکنے سے بھی کم مدت ہے۔ یہی وقت یا زمان جو اپنی سست روی کے باعث کسی کے لیے پھیل کر لامتناہی ہو جاتا ہے، جب کسی کے لیے سکڑتا ہے تو تیز رفتاری کے ساتھ محض چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے چند ایسے واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے جن میں اس نے اپنی خالقیت اور قدرت کا نظارہ کروانے کے لیے کچھ افراد پر وقت کی رفتار نہایت تیز کر دی، اور سالوں پر محیط وقت چند گھنٹوں میں گزر گیا۔ وقت کے یوں سکڑ جانے کو اسلامی لٹریچر کی اصطلاح میں طی زمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زمان و مکان کے اضافی ہونے کا تصور 20ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس وقت منظر عام پر آیا جب شرح آفاق یہودی النسل سائنسدان آئنسٹائن نے 1905 میں نظریہ اضافیت مخصوصہ
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। उस थ्योरी में आइंस्टाइन ने वक्त और फासला दोनों को तगय्युर पजीर करार देते हुए वाज़ेह किया कि ज़मान व मकान स्पेस टाइम की मुतलक हैसियत किसी तौर पर हकीकत नहीं है, बल्कि ये दोनों महज एक इजाफी हैसियत में हमारे इदराक में आते हैं। उसने ये साबित किया कि मादा यानी मैटर, तवानाई यानी एनर्जी, कशिश यानी ग्रेविटी, ज़मान टाइम और मकान स्पेस, इन सब में एक ख़ास रब्त और निस्बत मौजूद है और उस निस्बत की बुनियाद पर ही उनकी तशरीह करना मुमकिन है। जब हम उनमें से किसी एक को दूसरे से अलग करके परखने की कोशिश करते हैं तो नताइज यकसर मुख्तलिफ हासिल होते हैं। जब हम किसी वक्त या फासले की पैमाइश करते हैं तो वो इजाफी रिलेटिव हैसियत में करते हैं। गोया कायनात के मुख्तलिफ मकामात पर वक्त और फासला दोनों की पैमाइश में कमो पेशी मुमकिन है। मकान के बदलने से ज़मान के बहाव और रफ्तार में कमो पेशी भी मुमकिन है। चुनांचे इससे यह हकीकत मंजर आम पर आती है कि आलाते पैमाइश के मेयारी होने के बावजूद कोई से दो वाक़यात के दरमियानी वक्फे की पैमाइश में अदम यकसानी का इम्कान बहर तौर बाकी रहता है। नज़रिया इजाफियत में आइंस्टाइन ने यह भी साबित किया कि किसी भी मादी जिस्म के लिए रोशनी की रफ्तार का हुसूल नामुमकिन है और एक जिस्म जब दो मुख्तलिफ रफ्तारों से हरकत करता है तो उसका हुजम और कमियत भी उसी तनासुब से घटते और बढ़ते हैं।